اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت بلند قامت، بہت خوبصورت اور حسین و جمیل، جسم بہت گھٹا ہوا اور نہایت مضبوط، جو اپنی نوجوانی میں بھی پہلوانی کرتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کا شبہ ہوتا ہے۔ یہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں، جسم کے ایک ایک حصے پر زخم ہے تلوار یا تیر کا، لیکن اس کے باوجود ان کا انتقال ان کے بستر پر ہوتا ہے، اور جنگوں میں فتح اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے امامہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ان سے بڑا جنگجو پورے عالم اسلام کے اندر پیدا نہیں ہوا، ایک ایسے واریر جو صرف جب اسلام نہیں لائے اس وقت بھی اتنی بڑی یعنی سمجھیں کہ جنگی حکمت عملی رکھتے تھے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ان کی وجہ سے اٹھانا پڑا، اور جب مسلمان ہوئے تو پھر ان کی کیفیت اور ان کا عالم یہ تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جنگ یرموک میں آپ کا امامہ نیچے گر گیا اور آپ تمام تر صحابہ کو اپنا امامہ تلاش کرنے پر کیوں لگا دیا؟ تو فرمایا کہ لم اشہد قتالا و الا وہی معی، فرمایا کہ میں اپنے اس امامے کے ساتھ ہر جنگ میں اس لیے جاتا ہوں کہ یہ امامہ میرے سر پر ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے مجھے جنگوں میں فتح ہوتی ہے۔ غزوہ موتا میں اپنے ہاتھ سے 9 تلواریں توڑی ہیں، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں جو جہاد یا جنگ کا کانسیپٹ ہے وہ کبھی ڈیفینسو ہوتا ہے، کبھی آفینسو ہوتا ہے۔ متعدد جنگیں مسلمانوں نے ڈیفینسو لڑی ہیں، لیکن آفینسو وارز بھی ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال فتح مکہ کی ہے، اور غزوہ بدر بنیادی طور پر ایک آفینسو وار تھی کہ جب مسلمانوں نے وہ قافلہ جو باقاعدہ ابو سفیان کی سربراہی میں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے تجارت کا مال لے کر جا رہا تھا کہ اس کے بعد ویپن خریدیں گے، تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر باقاعدہ اس تجارتی قافلے کو روکا ہے تاکہ ان کی اکنامک بائیکاٹ کے ساتھ ان کے اوپر ایک ایسا حملہ کیا جائے جو ان کی شہرت کو کاٹے اور یہ تجارتی قافلہ راستے میں منقطع ہو جائے۔ لیکن بالآخر مسلمانوں نے غزوہ بدر کی اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی۔ اب میں اس میں 2-3 باتیں چاہتا ہوں کہ جس کی یعنی کنسیپٹ کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اسی لیے آج بھارت کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ پر جنگ مسلط نہیں کر دیتا۔ اگر پاکستان ایک ایٹمی قوت نہیں ہوتا تو بھارت نہ جانے کب کا آپ کو ملیا میٹ کر چکا ہوتا۔ وار اسٹریٹجیز دنیا کے اندر بدل چکی ہیں، ہمارے پڑوس کے اندر کم و بیش یعنی 50-60 برس سے جنگ چلتی رہی ہے، کبھی وہاں پر رشیا آ جاتا ہے، کبھی امریکنز آ جاتے ہیں، نیٹو فورسز وہاں پر رہی ہیں۔ تو یہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان افواج جس طرح سے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور میں یہاں پر جو حدیث ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے پڑھی میں اسی کو کوٹ کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کے دفاع میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ لہٰذا میں یہ بات کیٹیگوریکل کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کا ہر وہ سپاہی جو پاکستان کے دفاع میں، ہماری جان مال عزت آبرو کے دفاع میں، ملک کی قومی سلامتی کے دفاع میں اپنی جان دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی قانون، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو جنیوا کنونشنز یا ہیگ کنونشن پر مبنی ہے، وہ صرف ایٹیکیٹ آف وار کو ڈیل کرتا ہے، ایتھکس آف وار کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن جنیوا کنونشنز کے منہ پر سمجھے کالک مل دی گئی۔ آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تمام تر جو فیصلے ہو رہے ہیں یا یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو ویسٹ بن میں اٹھا کر اسرائیل نے پھینک دیا، اور آج کے بعد اگر پوری مسلم دنیا کو کبھی بھی کوئی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تناظر میں جنگی آداب پڑھاتا ہے تو انہیں کم از کم اس بات کی اخلاقی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی معاہدات کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے وہ ایک ایسی کوشش ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، قلم سے ہو، علم سے ہو، مال سے ہو یا تلوار سے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے پیش کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو اعلاء کلمت الحق کے لیے کوشش کہا جاتا ہے۔ اب اسلام میں جو جنگ کا تصور ہے وہ 2 اعتبارات سے ہے۔ نمبر 1 پرپز آف وار کیا ہے، نمبر 2 ایٹیکیٹ آف وار کیا ہے۔ جنگ کے مقاصد کیا ہیں، کچھ قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ سنیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
اللہ فرماتا ہے ہم نے جہاد کی اجازت اس لیے دی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، تو نمبر 1 ظلم کی سرکوبی کے لیے جہاد کیا جائے گا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، تم ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے مکمل طور پر ہو جائے۔ تو گویا کہ ظلم کی سرکوبی، فتنہ کو ختم کرنا، اقامت دین۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، امام سرخسی کی آپ سیر کبیر کی شرح پڑھ کر دیکھیں تو نان کمبیٹنٹس کو جنگ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ قاتلو یہ مقاتلہ سے ہے، یعنی جو تم سے جنگ لڑتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنگ لڑو، تو لہٰذا یہ جنگ کے آداب میں سے ہے کہ ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی جو ہم سے جنگ لڑتے ہیں۔ اور ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور حد سے تجاوز حالت جنگ میں بھی مت کرنا۔ اب یہاں پر قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو حالات حاضرہ پر یہ جتنے بھی سوالات ہو رہے ہیں آپ دل تھام کر اس آیت کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جبکہ کمزور، ناتواں، بوڑھے، ضعیف، مرد، عورتیں، بچے جو پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کریم اس شہر کے لوگ بہت ظالم ہیں، ہمیں اس خطے سے باہر نکال اور اپنی جناب سے ہمیں کوئی مددگار اور ہمیں کوئی نصیر عطا فرما۔ آداب القتال کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بوڑھے کو قتل مت کرنا، جنگ میں بچے کو قتل مت کرنا، چھوٹے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ آج 2024 میں جب دنیا ہیومن رائٹس کا نعرہ لگا رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے more than 40,000 reportedly civilians they have been massacred mercilessly، اور more than 20,000 kids کا جو ہے وہ یعنی قتل عام ہو رہا ہے، اسٹاویشن، فیمن کی وجہ سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگوں میں یہ آداب سکھا رہے ہیں۔ فرمایا حد سے تجاوز مت کرنا، وعدہ خلافی مت کرنا، مردوں کا مسلح مت کرنا، لاش کو مسخ مت کرنا، فرمایا بچوں کو قتل مت کرنا، یہاں تک کہ اگر پادری اور پریسٹ اور ریلیجیس جو پرسنالٹیز ہیں اگر وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہیں، فرمایا ان کو قتل مت کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو روانہ کر رہے ہیں تو نصیحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عورت کو قتل مت کرنا، بچوں کو قتل مت کرنا، بوڑھے کو قتل مت کرنا، درختوں کو بلا وجہ مت اکھاڑنا، کسی آبادی پر فرمایا اس کو تباہ و برباد مت کرنا، بھیڑ بکری کو بغیر ضرورت کے قتل مت کر دینا، فرمایا کھجور کے درخت کو نہ کاٹنا، نہ جلانا، اور نہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا، نہ کسی کو دھوکہ دینا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہارے ساتھ جنگوں میں انگیج نہیں کریں گے، ان لوگوں کو معاف کر دینا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم اولادنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما نعلمہم السورۃ من القرآن، ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی جنگوں کے واقعات سناتے تھے، حضور کی جنگوں کی سٹوریز سناتے تھے۔ آج تو ہم جو کارٹون فلمز اس وقت بچے دیکھ رہے ہیں ان میں ایگریشن پیدا ہو رہا ہے، بدتمیزی اور بد تہذیبی پیدا ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کی سٹوریز سکھاتے تھے جیسے انہیں قرآن مجید کی آیات سکھائی جاتی ہیں۔ 27 رجب وہ عظیم تاریخ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کے لیے شب معراج میں تشریف لے گئے، اور 27 رجب ہی وہ تاریخ ہے کہ جب حضرت سلطان المجاہدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ تقریباً 490 ہجری میں بیت المقدس پر کروسیڈرز نے قبضہ کیا، 583 ہجری میں مسلمانوں نے اس کو ری کیپچر کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سلطان پوری زندگی حج نہیں کر سکے، جہاد میں مصروف تھے، اور جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ اس لیے حج نہ کر سکے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور جب انتقال ہوا تو 1 دینار اور 47 دراہم انہوں نے اپنے ترکے میں چھوڑے ہیں، تلواریں اور گھوڑا اور ڈھال چھوڑی ہے، اور یہ وصیت کی کہ میری تلوار کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس تلوار سے ٹیک لگا کر حاضر ہوں کہ اے رب کریم اس تلوار سے تیری امت کا تیرے نبی کی امت کا میں نے دفاع کیا تھا۔ تو آج امت کو ضرورت ہے ایسے افراد کی کہ جو قومی حمیت اور غیرت اور دانائی کے ساتھ امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کا دفاع کریں۔ میں صرف پیغام کے ساتھ اس بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ کوشش کریں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، علماء اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کر التماس کر رہا ہوں، اس وقت جن موضوعات پر یعنی ہمارے علماء کے مابین ڈیبیٹس ہو رہے ہیں،
جس طرح مشائخ کے درمیان اس وقت جو ہے وہ چیزیں انتشار کا شکار ہو رہی ہیں، جب ہم اسلام کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے تو ہم عالمی طاقتوں کو، مسلمانوں کو کیا ہم ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب جو غیر مسلم ہیں انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ توحید پر ہمارے ساتھ اتحاد کر لو۔ تو کیا وجہ ہے آج بیت المقدس کے دفاع میں، اپنی حرمت اور ناموس کے دفاع میں، آج کشمیر کے دفاع میں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایک نہیں ہو سکتے؟ آج مسلمانوں کو کسی ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔